بھی ریکارڈ مل سکا آڈیٹر جنرل کو خود، اس میں جو ریلیز تھی جون 2020 تک، 22 تک، جنوری تک کیا ہے، کیا فنڈ ہے، کتنا کھایا گیا ہے، کتنا سودا بیچا گیا ہے، کتنا جیبوں میں گیا ہے، اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں۔ لیکن جو جون 2020 تک کا ریکارڈ ہے، جو خود آڈیٹر جنرل نے پروکیور کیا ریکارڈ، اس کے اندر 40 ارب کی بے ضابطگیاں پائی گئی تھیں۔ یہ رپورٹ آئی تھی اور آج تک ہاں یہ ضرور خبر آئی کہ کابینہ نے اپنے ہی حکومت کے آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کو مسترد کیا ہے، ان کی ایلیگیشنز کو مسترد کیا ہے، اور یہ جو رپورٹ آڈیٹر جنرل نے دی تھی یہ پہلے خود مانگتے رہے، ریکارڈ حکومت نے مہیا نہیں کیا، اور اس پر آئی ایم ایف جس کی آج کل فل غلامی میں لگے ہوئے ہیں، وہ بھی اس کے ڈنڈے کے اوپر، اس کے حکم کے اوپر یہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ پیش کی گئی، اور اس کو آج تک پبلک نہیں کیا گیا، نہ اس کے اوپر کابینہ کا یا جو لوگ انوالوڈ ہیں یا حکومت کا کسی قسم کا جواب ابھی تک نہیں آیا۔ اس کے بعد کل ایک رپورٹ آئی ہے جہاں 8.5 سال سے خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور یہ رپورٹ کل آئی ہے کہ جو کووڈ ریلیف فنڈ خیبر پختونخوا کا ہے اس میں بھی کوئی ریکارڈ مہیا نہیں کیا گیا آڈیٹر جنرل کو، اور یہ بھی آئی ایم ایف کے حکم کے اوپر رپورٹ آ رہی ہے، اور اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ریکارڈ نہیں دیا گیا، کوئی کسی ٹرانزیکشن کسی چیز کا ریکارڈ مہیا نہیں کیا گیا، اور اس میں 1.38 کروڑ اور 80 لاکھ روپے کی بے ضابطگیاں فراڈولنٹ پیمنٹس کے اندر، پروکیورمنٹ کی خرد برد کے اندر، اور جو میں آپ کو اس کی بھی تفصیل بتاؤں گی کہ کس طرح یہ پیسہ کھایا گیا، اور جس کا نہ ریکارڈ دیا جا رہا ہے، نہ کسی قسم کی ریکارڈ کی ویریفیکیشن کی جا رہی ہے، نہ کسی ٹرانزیکشن کی ویریفیکیشنز دی جا رہی ہیں، نہ کسی ایکسپینڈیچر کی ویریفیکیشن دی جا رہی ہے، اور اس 1.38 کروڑ 80 لاکھ روپے میں سے جو 29 کروڑ روپیہ ہے، 29 کروڑ 60 لاکھ روپیہ اس کی جعلی ادائیگیاں کی گئی ہیں۔ اب کس کو کی گئی ہیں وہ میں تفصیل ابھی آؤں گی اس کے اندر، اور یہ 2020-21 کا جو سال ہے یہ صرف اس کی رپورٹ آڈیٹر جنرل آف پاکستان، یہ نہ مسلم لیگ نون نے دی ہے، نہ مریم اورنگزیب نے دی ہے، نہ ان کے کسی سیاسی مخالف نے دی ہے، یہ رپورٹ جو ہے یہ خود آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ ہے، جو آئی ایم ایف کے حکم کے اوپر دینی ضروری تھی، کیونکہ جو غلامی اس وقت آئی ایم ایف کی ہو رہی ہے اس کے مطابق یہ رپورٹ پبلک کرنا ضروری تھی، لیکن وہ بھی ابھی تک ریکارڈ خیبر پختونخوا کی حکومت نے نہیں دیا۔ بات مختصر اتنی ہے کہ جو آڈیٹر جنرل ہیں انہوں نے ایک آڈٹ رن کیا 2020-2021 کا، جس کے اندر جو میں نے آپ کو اماؤنٹ بتائی ہے کہ 1.38 کروڑ 80 لاکھ کی بے ضابطگیاں ہیں، 29 کروڑ 60 لاکھ روپیہ جو ادائیگیوں کی مد میں ہے اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے، اور اس میں بھی کمپلیٹ فراڈولنٹ پیمنٹس ہیں، اور یہ جو رپورٹ کہتی ہے کہ اس میں اوور پیمنٹس ہیں، پریکیورمنٹ کے اندر جو خرد برد ہے وہ میں لوئسٹ جو بیڈر تھا، جو بیسٹ ایویلیویٹڈ بڈ تھی، اس کو نظر انداز کرتے ہوئے جو مختلف پریکیورمنٹ کی مد میں چیزیں تھیں کووڈ ریلیف فنڈ کے اندر خیبر پختونخوا کی حکومت نے اس میں وائلیشن کی گئی، پیپرا رولز کی وائلیشن کی گئی، اس کو اگنور کیا گیا، جتنی کمیٹیز اس پریکیورمنٹ کے لیے بنی ان کے ڈیسیجنز کو اگنور کیا گیا، اور سب سٹینڈرڈ پریکیورمنٹ کی گئی، irregularities ان پیمنٹس ہیں، فراڈولنٹ پیمنٹس ہیں، ڈاؤٹ فل پیمنٹس ہیں، مس مینجمنٹ آف کووڈ فنڈ ہے، اور ان لیگل پرچیز آف اکوپمنٹس ہیں، مس یوز آف اتھارٹی کا لفظ استعمال ہوا ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کے اندر، اور جب سوال پوچھا گیا تو جواب کوئی نہیں، جب ریکارڈ مانگا گیا تو ریکارڈ کوئی نہیں، جب ریکارڈ کی ویریفیکیشن مانگی گئی تو ویریفیکیشن کوئی نہیں، جب ایکسپینڈیچر کی ویریفیکیشن مانگی گئی تو ایکسپینڈیچر کی بھی ویریفیکیشن کوئی نہیں۔ یہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی داستان ہے جو میں آپ کو سنا رہی ہوں۔ اس میں آپ کو چند ایگزامپلز جلدی دوں گی، جس کے اندر 7 کروڑ 80 لاکھ روپیہ ایک کراچی بیسڈ کمپنی کو دیا گیا، جس کے اندر آر این اے کٹس لینی تھی، اور جس آر این اے کٹس کی لوئسٹ بڈ اور بیسٹ ٹیکنیکلی ایویلویٹڈ بڈ کی جو قیمت تھی وہ 179 روپیز تھی، اور جو پریکیورمنٹ کا ٹھیکہ دیا گیا وہ 195 روپے 4 لاکھ آر این اے کٹس کے اوپر، 4 لاکھ آر این اے کٹس کی پریکیورمنٹ کرنی تھی،
جس کے اندر جو لوئسٹ بڈ تھی وہ 179 روپیز کی تھی, اور جس کو اگنور کر کے جو ٹیکنیکلی بھی فٹ تھی اور لوئسٹ بڈ بھی تھی, اس کو اگنور کر کے ایک ایسی کمپنی کو ٹھیکہ دیا گیا 4 لاکھ RNA کٹس کا, جو کہ 195 روپے کے اوپر دیا گیا. اس کے بعد فوراً جیسے واردات ڈال کر ایک میٹنگ بلائی گئی, اس کے اندر ہیلتھ منسٹر موجود تھے, اس کے اندر انرجی کے جو ایڈوائزر ہیں وہ موجود تھے. جب انہوں نے سوال اٹھایا تو ان کے پاس کوئی جواب اس بڈ کی وائلیشن اور اس پریکیورمنٹ کی وائلیشن کے لیے موجود نہیں تھا. اس کے بعد اینٹیجن کٹس کی پریکیورمنٹ تھی, جس کے اندر 20,000 یونٹس خریدنے تھے, اور ایسی کمپنی کو دیے گئے, لوئسٹ بڈ اور بیسٹ بڈ کو اگنور کرتے ہوئے ایک ایسی کمپنی کو دیے گئے جو آلریڈی فیک ڈاکیومنٹس, جعلی دستاویز اپنی کمپنی کے جمع کرا چکی تھی. جو پتہ چل چکا تھا کہ یہ جعلی کمپنی ہے, اسی کمپنی کو دوبارہ سے اینٹیجن ٹیسٹ کی کٹس کا ٹھیکہ دیا گیا, جنہوں نے USA کٹس کے اوپر بڈنگ کی اور کورین کٹس لوگوں کو مہیا کی, عوام کو مہیا کی. اس کے بعد جو VTM وینٹیلیٹر ٹیوبس تھیں, اس کے اندر بھی جو کٹس کی اور نیزل سواپس تھے, اس کے اوپر بھی پریکیورمنٹ جو تھی وہ لوئسٹ بڈ اور بیسٹ ٹیکنیکل بڈ کو اگنور کرتے ہوئے دی گئی, جس میں 1,20,00,000 روپے کی ادائیگی موجود ہے. پھر ایک اسلام آباد بیسڈ لیب کو 50 کروڑ روپے کی پیمنٹ ہوئی, جس کے اندر جو فرسٹ بیسٹ بڈ تھی, لوئسٹ بڈ تھی, ٹیکنیکلی فٹ لیبس تھیں, ان کو یہ ٹھیکہ نہیں دیا گیا, اور ایسی کمپنی کو لیب کو دیا گیا جو نہ کیپیسٹی رکھتا تھا اتنے ٹیسٹ کرنے کی, اور نہ اس کے پاس ریسورسز موجود تھے اس طرح کے ٹیسٹ کو رن کرنے کی. پھر ایک ریپڈ اینٹیجن کٹس تھیں, اس کے اندر بھی جو سب سے بڑا فراڈ ہے کہ وہ پریکیورمنٹ ہو گئی, وہ اینٹیجن کٹس وائلیٹ کرتے ہوئے, لوئسٹ بڈ کو اگنور کرتے ہوئے پریکیورمنٹ ہو گئی, اور وہ ریکارڈ سے غائب ہے. ان کا کوئی جو ہے وہ موجود نہیں ہے ریکارڈ, جو کہ ریکارڈ نہیں دیا گیا بار بار مانگنے سے. پھر ایکس رے مشینز کے اندر پرووائڈ کرنی تھی بیٹریز اور کیسٹس, جس سے ایکس رے مشین چلنی تھی, وہ تمام پریکیورمنٹ ہو گئی, وہ ریکارڈ کا حصہ ہے, لیکن وہ ایکس رے مشینز کو مہیا ہسپتالوں میں نہیں کی گئیں, جہاں عوام کے چیسٹ کے ایکس ریز ہو سکتے تھے. ڈیورنگ کووڈ کی جب ہائیسٹ اس وقت جو وبا تھی اس کا ریٹ تھا, اس وقت کسی قسم کی کوئی ایکس رے مشین جو کہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ پریکیورمنٹ ہوئی, لیکن وہ مہیا نہیں کی گئیں. پھر جو 36 کروڑ 7 لاکھ کی ادائیگی ہے, وہ ایسی ادائیگی ہے جو لوگ سٹاف اس کو پورے آپریشن کو رن کر رہے تھے, ان کو ادائیگی کی گئی, لیکن اس ادائیگی کا نہ کوئی ایکسپینڈیچر ایلوکیشن کی ویریفیکیشن ہے, نہ کوئی ریکارڈ کے اوپر ہے. عام ہاتھ سے مینولی لسٹیں بنائی گئیں, اور ان لسٹوں کے ذریعے 36 کروڑ 7 لاکھ روپے کی ادائیگیاں کی گئیں, جس کا کوئی ریکارڈ خیبر پختونخوا کی حکومت آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو نہیں دے سکی. اور کئی جو 36 کروڑ 87 لاکھ روپے کی جو ادائیگی ہے جو ان سٹاف کو مینولی لسٹوں کو بنا کر دی گئی, اس کے اندر جو ڈیلی انسینٹیو ہے وہ ان کی ڈیلی تنخواہوں سے زیادہ ہے. اور وہ کس کی جیب میں یہ 36 کروڑ 87 لاکھ روپے گئے, اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے. اور یاد رہے, میں دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ یہ آڈیٹر جنرل رپورٹ کہہ رہی ہے, یہ مسلم لیگ نون اور مریم اورنگزیب رپورٹ نہیں کہہ رہی, جو بھی کرائے کے ترجمان تھوڑی دیر میں اس کو مزید جھوٹ کے ذریعے چھپانے کی کوشش کریں گے. ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ان کی اپنی 8.5 سال کی حکومت خیبر پختونخوا میں آڈیٹر جنرل آف پاکستان کا آڈٹ رن کیا ہوا رپورٹ ہے, یہ ہماری رپورٹ نہیں ہے. آکسیجن سلنڈرز کی جو مارکیٹ ویلیو تھی وہ 18,000 سے 20,000 روپے تھی, اور اس کو 28,000 سے 1,19,000 روپے کی بڈ پروسیس میں خریدنے کے لیے پریکیورمنٹ کا ٹھیکہ دیا گیا. جو کہ دوسری جو پریکیورمنٹ دی گئی آکسیجن سلنڈر کی, پہلے 18,000 سے 20,000 مارکیٹ ویلیو, اور پھر 28,000 سے 1,19,000 پریکیورمنٹ کی پرائس ویلیو سیٹ کر کے اس کو ٹھیکہ دیا گیا. دوسری دفعہ 23,000 سے 25,000 روپے جو تھا اس کا پریکیورمنٹ کا ٹھیکہ, جو کہ لوئسٹ بڈ اور بیسٹ ایویلیوٹڈ بڈ کی وائلیشن تھی. اور اس مد میں 5 کروڑ روپے کی جو لاس ہے نیشنل ایکسچیکچر کو, وہ دیکھا گیا. آکسیجن سلنڈر ہو,
کارڈیک یونٹس ہوں، نیزل ٹیوبز ہوں، نیزل سوابز ہوں، ریپڈ اینٹیجن کٹس ہوں اور وینٹیلیٹر ٹیوبز ہوں، ہر کسی کی مد میں پاکستان کی خیبر پختونخوا کی عوام کا جو پیسہ ہے اور خون نچوڑا گیا ہے اس کووڈ فنڈ کے اندر. اور جو اموات ہوئی ہیں 2019 سے لے کر 2021 تک، کیونکہ یہ رپورٹ 21 تک ہے، اس کے بعد کی کہانی کیا ہے وہ بنی گالا کے کس تہہ خانے سے وہ پیسے نکلیں گے وہ بھی پاکستان کی عوام جلد دیکھے گی. لیکن یہ جتنی خرد برد ہے اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے اور آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو ریکارڈ مہیا نہیں کیا گیا. کسی قسم کی ریکارڈ کی جو ویریفیکیشن ہے وہ بھی نہیں کی گئی. ترقیاتی فنڈ سے تو پیسہ کھایا 8.5 سال خیبر پختونخوا میں. ایک بھی ایلیگیشن بی آر ٹی پشاور ہو، بلین ٹری سونامی ہو، مالم جبہ ہو، ہیلی کاپٹر کیس ہو، اس کے بعد وفاق میں آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی جو عوام کا کھایا گیا ہے، لیکن جو صحت کے پیسے تھے، جو عوام کی زندگیوں کے پیسے تھے، جو عوام کی زندگی بچانے کے وسائل تھے، جو کووڈ ریلیف فنڈ تھا، اس کے اندر سے بھی عوام کا خون چوسا گیا. اور پھر میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا کیا گیا کہ ہم نے کووڈ ریلیف فنڈ میں اتنے کھرب دے دیے، اتنی بڑی بڑی تصویروں کے ساتھ اشتہارات چھاپے گئے. اور یہ اصل حقیقت ہے کہ کس طرح کووڈ ریلیف فنڈ میں وفاق میں اور کس طرح 354 ارب روپے میں سے 40 ارب وفاق میں کھائے گئے اور کس طرح جو خیبر پختونخوا کے اندر بے ضابطگیاں کی گئیں اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں. صحت کارڈ کے اوپر آج کل بڑے اشتہارات ہیں. یہ زندگی بچانے کے وسائل تھے. سوچیں جو دہاڑی صحت کارڈ میں لگ رہی ہے اس کا آڈیٹر جنرل جب رپورٹ دے گی تو انشاءاللہ یہ تو گھر جا چکے ہوں گے، لیکن عوام ان کو نہیں چھوڑے گی. ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے کیونکہ جو فنڈ پاکستان کی عوام کی زندگی بچانے کا فنڈ تھا، جو پاکستان کی عوام کی صحت کا فنڈ تھا، انہوں نے تو پیرس بنانا تھا ہیلتھ کا نظام خیبر پختونخوا کے اندر. یہ حال ہے ان کا خیبر پختونخوا کے اندر. 2019 میں جب کووڈ آیا کوئی نظام موجود نہیں تھا. وہی شہباز شریف کا جو لاہور کے اندر کڈنی کا یونٹ تھا، پی کے ایل آئی تھا، وہ کووڈ کا ریلیف فنڈ کا پاکستان کا سینٹر بنا، جس کے اوپر یہ الزامات لگاتے تھے. شہباز شریف کے اوپر الزامات لگائے تھے زلزلے کا فنڈ کھا گیا 2004 کا، جس کے اوپر وقت ڈکٹیٹر کی حکومت تھی. اس کے اوپر ڈیفٹ سے کلیریفیکیشن آئی، جا کے ڈیلی میل کے اندر سٹوری پلانٹ کرائی کہ ایجوکیشن کا فنڈ کھا گیا. یہ جو فنڈ کھاتے ہیں نا وہ خود آڈیٹر جنرل پاکستان کا اس کی تصدیق کرتا ہے. یہ اس کی رپورٹ ہے. شہباز شریف کے اوپر تو جو الزامات تھے وہ پاکستان کی عدالتوں نے اور باہر کی عدالتوں میں جہاں جہاں آپ نے الزامات لگائے وہاں سے سرخرو ہوئے. اور مزے کی بات، فورن فنڈنگ میں پیسے کھا جاؤ، آٹا چینی میں پیسے کھا جاؤ، دوائیوں میں پیسے کھا جاؤ، ایل این جی میں پیسے کھا جاؤ، کووڈ فنڈ میں پیسے کھا جاؤ، آٹا چینی بجلی گیس دوائی میں پیسے کھا جاؤ، جواب نہیں دینا، کوئی ریکارڈ نہیں دینا، کسی ریکارڈ کو مہیا نہیں کرنا. یہ مدینہ کی ریاست کا دعوے دار کے اعمال ہیں، یہ قانون کی بالادستی ہے، یہ ٹرانسپیرنسی کے دعوے دار کے اعمال ہیں. اور اپنا آج تک 6 سال ہو گئے فورن فنڈنگ میں ایک جواب جمع نہیں کرایا سوائے اس درخواست کے کہ تمام ریکارڈ کو خفیہ رکھا جائے. اور یہاں بھی کووڈ ریلیف فنڈ میں آڈیٹر جنرل کے اب اختیارات کو کلپ کیا جا رہا ہے. اس سے آڈیٹر جنرل سے اس کے آڈٹ کرنے کے اختیارات کو کم کیا جا رہا ہے. یہ ہے ان کی اصل شکل. یہ اور جو سوال کا جواب نہ دینا ہو، جس کو ریکارڈ نہ دینا ہو، اس کے اوپر یا تو کمیشن بنا دو یا اس کے اوپر ڈھیٹ ہو جاؤ اور تقریریں کرو، مدینہ کی ریاست کے دعوے دار بنو. تمہیں شرم آنی چاہیے کہ جو کووڈ ریلیف فنڈ نہ چھوڑے، جو عوام کی زندگیاں بچانے کے پیسے نہ چھوڑے، آپ دہاڑی لگائیں، اس کا تو آپ کو جواب دینا پڑے گا. دہاڑی لگائیں آپ ترقیاتی فنڈوں میں، جو فنڈز کے اندر جو پنجاب میں دہاڑیاں لگ رہی ہیں، جو خیبر پختونخوا میں دہاڑیاں لگ رہی ہیں، جو وفاق میں دہاڑیاں لگ رہی ہیں، لیکن یہ عوام کی زندگی کا پیسہ تھا. اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. صحت کارڈ کا تو غبارہ جو صحت کارڈ جس کے اوپر اپنی تصویر لگا کر، جو صحت کارڈ ہے وہ اپنی تصویر لگا کر عوام کو صحت کے منصوبے اور ریلیف اور سروسز نہیں ملتی. صحت کارڈ وہ تھا جو نواز شریف نے شروع کیا تھا
اور اس کے اوپر آپ نے 1.5 سال خیبر پختونخوا میں صحت کارڈ کا اجرا نہیں ہونے دیا کیونکہ اس کے اوپر نواز شریف کی تصویر تھی. ڈیلے کیا آپ نے، لیکن پھر بھی نواز شریف نے شروعاتی صحت کارڈ کی خیبر پختونخوا سے کی کہ اگر وہاں کوئی ایسا شخص بیٹھا ہے جو بغض میں، حسد میں اور ڈھٹائی میں جو چھوٹی ذہنیت کا شخص ہے، اگر وہ خیبر پختونخوا میں نہیں شروع کرتا تو نواز شریف نے صحت کارڈ کا اجرا خیبر پختونخوا سے شروع کیا تھا. اور اس وقت آپ کو تکلیف تھی کہ اس کے اوپر نواز شریف کی تصویر ہے. آج جس کووڈ فنڈ کے اوپر اپنی تصویر دیتے ہیں اس سے بھی پیسہ کھاتے ہیں، اور اس کا جب جواب مانگو تو اس کا جواب نہیں دیتے اور نہ کوئی ریکارڈ دیتے ہیں. اس کے بعد بی آر ٹی پشاور، اپنا سوال کا جواب مانگو تو یا آڈیٹر جنرل کے اختیارات کم کر دیتے ہیں یا فورن فنڈنگ کیس میں اپلیکیشن دیتے ہیں کہ کوئی جواب نہیں ہے ہمارے پاس اور نہ کوئی دستاویز ہے اور خفیہ رکھا جائے اس کے اندر. اور اس کے بعد جو بی آر ٹی پشاور جب اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے، خود اے ڈی بی کہتا ہے، خود حکومت خیبر پختونخوا کی کہتی ہے کہ اس میں بے ضابطگیاں ہوئی ہیں اور اس میں سب سٹینڈرڈ پروکیورمنٹس ہوئی ہیں اور اس کے اندر جو خرد برد ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوگا. الزام شہباز شریف پر لگاتے تھے، جنگلہ بس پر لگاتے تھے. آج چلتی کم ہے، جلتی زیادہ ہے خیبر پختونخوا کی. اور جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے بی آر ٹی پشاور کی تو اس کے بعد سٹے میں جاتے ہیں سپریم کورٹ.